بسم اللہ الرحمن الرحیم. پاکستان ایک خدائی راز کی 28ویں ایپیسوڈ کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. ناظرین، اپنی گزشتہ ایپیسوڈز میں ہم نے جو موجودہ پاکستان کے جو حالات جن سے گزر رہا ہے وہ ان کے اوپر انتباہ کیا تھا بہت سارے اشعار کا نعمت اللہ شاہ ولی صاحب کی کہ آج کے دور سے بہت زیادہ ریلیونٹ محسوس ہوتے ہیں. تو اسی ضمن میں ابھی ہم جاری ہی تھے کہ ہمارا وقت جو ہے وہ ختم ہو گیا تھا اور پھر درمیان میں ایک ہفتے کا گیپ آ گیا، تو اس کے بعد ہم حاضر ہیں. تو آج انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ اپنی جو یہ اختتامی نشستیں ہیں ہماری ایک دو، اس میں ہم اپنی ان چیزوں کو، اس چیپٹر کو کنکلوڈ کریں. تو خالد صاحب کی طرف چلتے ہیں اور جہاں سلسلہ ٹوٹا تھا وہیں سے ہم دوبارہ شروع کرتے ہیں. خالد صاحب، ہم نے جو پچھلا جو پڑھا تھا ہم نے وہ جو ہم نے اس کا انتباہ کیا تھا، جو کچھ حالات گزرے ہیں ہمارے پچھلے کچھ ماہ میں، پچھلے 7-8 ماہ میں، ہم نے آپ نے انتباہ کیا کہ بہت زیادہ فیل ہوتا ہے کہ یہ انہی حالات سے متعلق تھے یہ اشعار. تو اب وہاں سے آگے ہم جو ہے وہ سلسلہ جو ہم نے شروع کرنا تھا وہ شعر تھا کہ بڑا مشکل شعر ہے ویسے تو یہ، جو لکھا وہ ہے کہ رودے اٹک سہبار از خون اہل کفار. تو یہ بڑا گمبھیر قسم کا شعر ہے. تو اس کی مختلف جو بھی اس کی جہتیں ہو سکتی ہیں یا جو بھی اس کے امکانات ہو سکتے ہیں اس کی تشریح کے، وہ آپ سے کر دیجئے ذرا. میرے لیے ہاں جی. رودے اٹک سہبار از خون اہل کفار، پر می شود یک بار جریان جاریانہ. جی، کہ بھئی جو اٹک کا رود دریا ہے وہ 3 بار یا 3 مرتبہ اہل کفار کے خون سے بھرے گا. پر می شود یعنی وہ بھر جائے گا ان کے خون سے، اور وہ یعنی اس سے ہو کے جاری ہو جائے گا، یعنی اس میں ان کا خون جاری ہو جائے گا. آپ ذرا الفاظ میں کہیں جو جیسے وہ بلال، کیا نام ہے، بلال بھٹو کیا ہے، بلاول نے جیسے کہا تھا نا کہ جی اگر پانی نہیں آئے گا تو خون آئے گا. تو چلیں وہ میں نے یہ بھی تو اب ایک پتہ نہیں کیوں یہ الفاظ استعمال ہو گئے اس سے، لیکن بہرحال وہ اس سے ملتے جلتے ہی ہیں. اب اس میں اصل میں مشکلات کیا ہیں؟ پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ رود اٹک سے مراد کیا لیں. رود کا تو چلیں ہم نے مطلب لے لیا دریا، اٹک دریائے اٹک، ٹھیک ہے، یہ مطلب بنا سیدھا. تو دریائے اٹک اصل میں یہ ایک تو اس سے مراد دریائے سندھ ہو سکتے ہیں. اب جب دریائے سندھ ہوگا تو پھر آپ گلگت سے چلیں گے تو جا کے اسے سمندر میں چھوڑ کے آئیں گے، جو سارا دریائے سندھ ہے. اور دوسرا مراد لے سکتے ہیں اس سے دریائے کابل، کیونکہ وہ بھی اٹک کے مقام پر ہی آ کے دریائے سندھ میں ملتا ہے. تو سندھ کا لفظ استعمال نہیں کیا، کسی اور جگہ کا لفظ استعمال نہیں، اٹک کا لفظ استعمال کیا. تو یا تو یہ مقام اٹک ہے، ٹھیک ہے، مراد اس سے، اور یا پھر وہ یعنی وہ جو کابل والا، یا پھر یہ کہ سندھ کا جو ہے نا دریائے سندھ ہی مراد ہو. اٹک اس زمانے میں شاید جب انہوں نے یہ بات کہی ہو تو زیادہ مشہور شہر دریائے سندھ کے اوپر اٹک ہی واقع ہو، یا کیا پتہ اسے اٹک ہی کہتے ہوں اس دریا کو، واللہ عالم کیا ہے. لیکن یہ کہ اس لیے یہ پریشان کن ہو گیا کافی، یعنی اٹک وہ مقام ہے جہاں پر 2 دریا، سارے امکانات کو دیکھ لیتے ہیں ہم. سب سے پہلے اٹک کا مقام تعین کر لیتے ہیں کہ فرض کریں یہ وہ جگہ ہے جہاں کے بارے میں کوئی 3 خونی مارکوں کا ذکر ہے. تو اگر یہ مقام ہے تو اس سے پہلے تو یہاں پہ کوئی اس طرح کا بڑا ایونٹ نہیں ہوا. تو اب اگر ہوگا تو وہ ایک ہی یہ جو بھی جنگ ہے آگے آنے والی، تو اس میں 1 2 3 حملے ہوں گے، پھر یہی مراد ہو سکتی ہے اس بات کا. لیکن یہ اب دیکھیں یہاں پہ کفار کے آنے کے راستے کا پہلے جو جغرافیے کو سامنے رکھیں تو راستہ کیا بنتا ہے؟ ہمارے ذہن میں یہ ہے کہ ہمارا مقابلہ کس کے ساتھ ہے؟ جی انڈیا کے ساتھ ہے. اہل کفار وہی ہیں، ٹھیک ہے، یہاں سے مراد بھی وہی ہیں اہل کفار. تو ان کے ساتھ یعنی اہل کفار تو ذرا اس سے یعنی اہل ہند نہیں کا، اہل کفار کا ہے نا، تو وہ ذرا وسیع ہو جاتا ہے کیونکہ ہم دوسرے آسپیکٹ پہ بھی آتے ہیں نا. تو پہلے تو اس کو طے کر لیں کہ ہم ابھی ہند کو مراد لیتے ہیں، اس سے اہل کفار سے مراد ہندو افواج لیتے ہیں. تو پھر ہمیں ماننا پڑے گا کہ ان کے آنے کا ایک راستہ تو یہ ہو سکتا ہے کہ وہ مطلب لاہور، سرگودا، ادھر سے آگے بڑھتے ہوئے اٹک تک پہنچ جائیں. تو یہ جو اوپر کا علاقہ ہے جو ایک قدرتی قلعہ ہے
جس میں پوٹھوار اور یہ جو باقی نادرن ایریاز آتے ہیں. تو گویا یہ آخری ہمارا جو ہے نا وہ اثار یا پناہ گاہ یا وہ ڈیفنس یہ باقی رہ جائے گا, باقی ٹوٹ جائیں گے. تو پھر یہ ماننا پڑے گا, ٹھیک ہے, تب وہ اٹک تک آ سکتے ہیں. ہاں جی. تو اس سے اس تباہی کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے جو پھر جس کا امکان ہے. دوسرا امکان یہ ہے کہ آپ کے ڈیفنس یہ والا تو سارا انٹیکٹ ہے, تو وہ شمال کی طرف سے آ جائیں, کوئی گلگت چترال ادھر سے اترتے کہیں ادھر تک پہنچ جائیں. تو بہرحال ایک چونکہ جنگی اس میں کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ ادھر کیا ہوتا ہے, لیکن یہ بھی بہت بڑا علاقہ بنتا ہے. آپ نے پیچھے پڑھا بھی ہے کہ علاقے میدان جنگ بنیں گے, تو بہرحال یہ بھی بہت بڑا علاقہ بنتا ہے اگر وہ ادھر سے اتر کے یہاں تک آتے ہیں. تو دوسری صورت یہ بنی جو ہمیں سمجھ میں آتا ہے, ہو سکتا ہے کوئی اور بھی طریقہ ہو. اچھا, اب تیسری بھی صورت ممکن ہے کہ اس سے مراد آپ دریائے اٹک یعنی وہ کابل والا دریا لے لیں, اور وہ اگر آپ مراد لیتے ہیں تو پھر یہ ہو کہ جی وہ جیسے کہ اب اتحاد ظاہر ہو رہے ہیں, تو اس کے تحت جناب وہ ایک حملہ اس طرف سے بھی ہو, یعنی ڈبل سٹریچ کی کوشش کی جائے, ایک مشرقی بارڈر اور دوسرا مغربی بارڈر, دونوں بیک وقت کھولے جائیں. جیسے بعض اقدارات سے کھلے ہوئے لگتے بھی اتحاد تو ہے, پتہ نہیں ہے وہ انڈو ہوتا ہے یا نہیں ہوتا, لیکن بہرحال اس کا امکان کم از کم اس شعر سے نظر آتا ہے. اچھا, ایک چیز ذہن میں رکھیں, یہ جس طرح اشعار یہ کوئی قرآن کی آیات نہیں ہے کہ آپ لفظ پر زیادہ وہ فوکس کریں, اس تصور کو سمجھیں, الفاظ کی کو اس طرح نا بھر کے. تو یہ نہیں کہ جیسے پانی بہتا ہے ایسے مطلب خون سے بھرا ہوا, مطلب یہ کہ اس علاقے میں جنگ ہوگی بس, یہ اس کے لیے باقی شاعری ہے, وہ کوئی 100% وہ بات نہیں ہے. تو وہ پھر اگر یہ مراد لینا تو یہ جو اس وقت ہو رہا ہے یہ بھی مراد ہو سکتے ہیں, جو اکا دکا کاروائی ہیں. بہرحال بہت بڑی آپ کی کبھی یعنی 65-71 میں اتنی جو ہے نا کیجویلٹیز نہیں ہوئی ہیں جو اب ہو رہی ہیں, تو آپ کی ہو رہی ہیں تو اس طرف بھی ہو رہی ہیں. تو فائنل کیا ہوگا یہ تو ابھی آخر میں جا کے پتہ چلے گا. تو ایک بہرحال یہ ایک خون ریزی کا معاملہ جو ہے نا وہ اس طرح بھی ہے. اچھا, اس کا ایک اور معنی بھی اگر آپ لینا کہ وہ پہلی مرتبہ رشین آئے تھے, اگر وہ کابل مراد لیں تو پھر امریکن آئے, تو اب وہاں پہ گویا ان کی وہ پہلے دونوں تو جبرن آئے تھے, لیکن حکومتیں انہوں نے آ کے انہی کی قائم کی تھی, دوستی ہی تھی, ٹھیک ہے نا, مجاہدین کے خلاف تھے. لیکن پہلے وہ جو وہاں پہ بیٹھا ہوا تھا ان کا جو پٹھو ببر کارمل تھا میرے خیال میں, روسی جب آئے تھے تو اس سے لے کے تو نجیب تک, ڈاکٹر نجیب تک, تو انہی کے لوگ تھے نا. تو جب امریکی آئے تو تب بھی دوستی کر کے ہی آئے تھے, کرزئی آیا تھا اور پھر غنی تھا بعد میں. تو اب بھی دوستی کے ذریعے سے اگر انڈیا آتا ہے تو بات تو ایک ہی ہو گئی. یا بھی پتہ نہیں امریکہ بھی کہتا ہے کہ جی, اور مطلب یہ کمپریہنسو ورڈ ہے, جیسے ہمیں نظر آ رہا ہے کہ یہ صرف انڈیا نہیں ہے پاکستان کے ساتھ, بلکہ اسرائیل بھی ہے, اور اسرائیل کے پیچھے آپ نے بڑی تفصیل سے روشنی ڈالی کہ وہ عالمی ڈیپ اسٹیٹ بھی ان کے اصل میں تو پیچھے وہ ہیں, ٹھیک ہے. تو اہل کفار ایک کمپریہنسو ٹرم جی. تو وہ ابھی وہ ٹرمپ بھی دوبارہ بھی کہہ رہے ہیں نا کہ ہم واپس وہ بگرام میں تو پتہ نہیں اس کو کیا کب وہ ہو جائے. وہ تو جس دن اس نے رات کو فیصلہ کر دیا صبح کچھ کر گزرے گا, وہ اس کو اٹھا کے لے گئے ونزویلا کے صدر کو. نہایی تماشا ہے. تو مطلب اس طرح کی مائنڈ سیٹ ہے. تو بہرحال یہ بھی امکان ہے کہ اس سے وہ پہلا دوسرا تیسرا مراد یہ بھی ہو, وہ بھی ہے جو ہم نے پہلے گنوا دیا. تو حاصل کیا ہے؟ حاصل بہرحال جو ہے نا وہ مسلمانوں کی فتح ہے. میدان جنگ یہ بنے گا یہ جگہ, تو ایک تو یعنی مسلمان فتح ہوں گے. اچھا, ایک امکان اور بھی ہے, اگر آپ اسے دریائے سندھ مراد لیں تو پھر سندھ کی یہ لمبائی سامنے رکھیں تو انڈیا کی, اور یہ زیادہ قرین ایک قیاس بنتا ہے. وہ تو پہلے جو احتمال یا امکان ہم نے بیان کیے وہ کافی کھینچتان کے بنتے ہیں. یہ زیادہ جو ہے نا ریزنیبل معلوم ہوتا ہے جو اب میں کرنے لگا ہوں, کہ پھر آپ اٹک شہر کی بات نہ کریں, آپ دریائے سندھ کی بات کریں. تو پھر جو اس وقت انڈیا کی پاکستان کے حوالے سے جو بھی جنگی حکمت عملی ہے, تو ایک سوچ ان کے یہاں یہ پائی جاتی ہے کہ جی یہ باولپور والی جگہ بہت تنگ ہے, یہ جو سافٹ بیلی کے نام سے وہ یاد کرتے ہیں اسے, کہ یہاں سے پاکستان کو 2 حصوں میں کاٹا جا سکتا ہے, بلوچستان اور سندھ کو علیحدہ کیا جا سکتا ہے. تو یعنی یہ اسٹریٹجیکلی تو بہت اونچی وہ حکمت عملی ہے کہ گویا آپ کی ساری سپلائی کٹ جائے گی نا, جو آپ کا تیل یہ وہ باہر سے آ رہا ہے, پورٹس پہ آ رہا ہے, اب وہ باقی علاقے میں تو نہیں پہنچ سکے گا, نارتھ سارا کٹ گیا. اور وہ جو ہے نا ساؤتھ سائڈ جو ہے نا وہ نارتھ کی جنگی طاقت سے کٹ گئی, یعنی آپ ادھر سے ادھر کوئی اسلحہ نہیں سپلائی کر سکتے. تو یہ انہوں نے ایک حکمت عملی بنائی ہوئی ہے.
تو اگر وہاں پہ وہ جیسے آگے اشعار میں آ رہا ہے کہ یہ 6 مہینے کی جنگ ہوگی، تو وہ پے بپے ایک حملہ، دوسرا حملہ، تیسرا حملہ وہ اگر کرتے ہیں تو یہ مراد بھی ہو سکتی ہے کہ یہ علاقہ اس سے مراد ہو. تو جب اس طرح کا شدید حملہ آتا ہے تو اس میں اتنی پسپائی کہ آپ دریا تک پیچھے ہٹ جائیں، یہ تو جنگی حکمت عملی کے تحت بھی ہو سکتی ہے. بعض اوقات دشمن کا زور توڑنے کے لیے پیچھے ہٹنا پڑتا ہے، اس وقت ریلے کے آگے جا کے کھڑا ہونا مفید نہیں ہوتا، تو جنگی حکمت عملی بھی ہوتی ہے جسے آپ جو ہے نا وہ ڈسپلن ریٹریٹ کہتے ہیں. تو یہ اس کا امکان ہے کہ وہ یعنی ایسا زور کا ریلا آئے کہ وقتی طور پر آپ کو پیچھے ہٹنا پڑے. میں یہ نہیں کہہ رہا پاؤں اکھڑ جائیں، یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کو نظم کے ساتھ پیچھے ہٹنا. جیسے وہ ہمارا جو انڈیا کا جو کولڈ اسٹار ڈاکٹرائن تھا، اس کے لیے جو ہم نے وہ اسٹریٹجی بنائی ہے اس کو ناکام کرنے کے لیے، تو وہ بھی تو یہ نا کہ ہم نے پہلے پیچھے ان کو اندر کھینچ کے لانا، ان کو اندر کھینچ کے لانا ان کو. ٹھیک ہے. اور وہ اچھا اب یہ تو یعنی اس میں ہے بھی یہی کہ ہم نے وہ پاؤ والے بقول شیخ رشید کے وہ پاؤ والی چیز استعمال کرنی ہے. ٹھیک ہے. تو اب وہ تو پھر خون سے بھر جانے والی، یعنی کوئی آپ اسے سلامت واپس نہیں جانے دیں گے، یہی مطلب ہوگا. تو یہ تو پھر اس کے یہ سارے معنی ذہن میں رکھیں. اچھا یہ بھی ہو سکتا ہے خالد صاحب کہ صرف مطلب سندھ کے جو پورا لے لیا کہ دریا سندھ کے ادھر جو بھی ایریا ہے تو وہ کوئی ایک جگہ نہ بلکہ مختلف جگہوں پر 3 حملے ہوں جو ناکام کیے جائیں. یہ بھی ہو سکتے ہیں. یعنی یہ ساری یعنی یہ اس اعتبار سے ایک کثیر المعنی جو ہے نا متشابہ شعر ہے. متشابہ شعر ہے. صحیح. ٹھیک ہے. بہرحال اس پہ اب اور کیا اتنی بات ہو سکتی تھی جو ہم نے کر لی. جی ٹھیک ہو گیا. اچھا اب یہ ہے کہ جی مطلب دریا سے یہ جو ہم نے کہا کہ یہ دریا اٹک جو بھی سمرا تھا اس کے پانی نے 3 دفعہ خون میں رنگا جانا ہے اہل کفار کے. اچھا اس کے آگے ہے سر پنجاب شہر لاہور. اچھا سر یہ سگنیفیکنٹ پوائنٹ ہے، میرے ذہن میں بھی سوال آ رہا تھا یہی کہ پنجاب کا الگ ذکر ہو رہا ہے، شہر لاہور کا الگ ذکر ہو رہا ہے، کشمیر ملک منصور. حالانکہ مطلب پنجاب جب کہہ دیا تو شہر لاہور اس کے اندر آ گیا تھا ویسے ہی، تو یہ الگ سے شہر لاہور کا جا رہا ہے. ضرورت شہری بھی تو ہوتی ہے نا. اب پنجاب کہہ کے تو کشمیر کہیں تو پھر میرے ذہن میں اس سے یاد ہے وہ تخت لاہور. پنجاب کا رول تو لاہور کرتا ہے نا. نہیں وہ ان کو اس وقت یہ ٹرم نہیں ہوگی، نہیں تو وہ تخت لاہور ہی کہتے. اچھا جی یہ جناب بہرحال جو علاقے فتح ہوں گے ان کا ذکر ہے. پنجاب، اب یہاں پنجاب سے مراد آپ مشرقی پنجاب لیں گے پھر یعنی پورا پنجاب فتح ہو جائے گا. شہر لاہور سے کیا کریں گے؟ یعنی ہو سکتا ہے یہاں بھی کوئی وقتی طور پہ آپ کو پیچھے ہٹنا پڑے، یا اس سے مراد یہ ہے کہ جی آپ وہ بھی واقعہ بھی تو لاہور ہی میں آتا ہے نا، اس کو آپ سمجھیں کہ وہاں سے آپ آگے بڑھیں. اور کشمیر ملک منصور، وہ ملک کے جس کی مدد کی جائے گی یعنی کشمیر، تو کشمیر بھی فتح سارا. تو کوئی ہو سکتا ہے جنگی حکمت عملی ایسی بن بھی گئی ہو کہ بھائی یعنی وہ تو آپ کو جو ہے نا 7 سے 10 مئی والا یاد ہو سارا، تو جس طرح کی خبریں چل رہی تھیں تو اس میں لگتا یہی تھا کہ پاکستان کا جیسے ان کا سارا زور اگر وہ ہم نے ابھی بات کیا نا وہاں پہ ہوگا سافٹ ویلی پہ، تو پاکستان جس طرح ان کے انسٹالیشنز تباہ کر رہا تھا تو وہ اصل میں کشمیر کے گرد جو ہے نا یعنی اپنی وہ بنا رہا تھا اندر گھسنے کی ساری ہو جائے نا، تاکہ کوئی قریب ایئرپورٹ نہ ہو. ٹھیک ہے. وہ سارے راستے یعنی ان کی بری جو فوج ہے وہ ہماری ایئر فورس کے اس میں ہو، یعنی فائرنگ کی زد میں ہو. تو یہ کچھ اس طرح کی صورت بنتی محسوس ہو رہی تھی. آخر وہ جو ٹرمپ بیچارہ کہتا ہے کہ وہ مجھے کیا تو کچھ مطلب جنگی طور پر حالات خراب ہو گئے تھے. تو کشمیر کا معاملہ یعنی ان کی کوئی حکمت عملی ایسی تو ہے کہ جس میں صاف کشمیر ہدف ہے باقاعدہ کہ ہم نے جیسے انہوں نے وہ ہدف بنا رکھا ہے تو انہوں نے یہ بنا رکھا ہوگا، تو وہ بھی فتح ہو جائے گا. اب یہ اس سے آگے کی بات ہو گئی ہے، یہ صرف کشمیر تک اب بات نہیں ہے. اگلے مصرے میں 2 آب، یہ کیا گنگا جمنا ہوگا پھر 2 دریا. ٹھیک ہے جی. اور شہر بجنور گیرن غالبانہ، شہر بجنور کیا ہوگا؟ یہ بنگلور ہوگا، بجنور ہوگا. بجنور ایک شہر بھی تو تھا نا، بجنور انڈیا کا ایک شہر ہے نا. ٹھیک ہے. تو اس کو جناب بالکل واضح طور پر غالب آ کر یعنی شکست فاش دے کر دشمن کو اس کو زیر کر کے ان علاقوں کو مسلمان افواج جو ہے وہ ان پر قبضہ کر لیں گی.
اچھا یہ تو نوجوانوں کے لیے جو ہے نا کیا ہے آج کل اس کا جین زی کا دور چلا ہوا ہے اس کے لیے پسندیدہ شعر ہو سکتا ہے از دختران خوشرو از دل بران مہرو گیرن ملک آن سو خلق مجاہدانہ کہ بھائی وہ خوبصورت لڑکیاں وہ جو ہے نا وہاں کی اور دلبر حسینائیں جو ہیں ان کو اس ملک کی جو ہوں گی مال غنیمت کے طور پر مجاہدین جو ہے نا وہ اپنے قبضے میں لے لیں گے. ٹھیک ہے. اور ظاہر بات ہے جب یہ سارا کچھ غلبہ حاصل ہوگا تو پھر وہ ظاہر ہے اس کی یہ بات بنے گی. ٹھیک ہو گیا. بعد از عقب این کار مغلوب اہل کفار مسرور فوج جرار باشند فاتحانہ. تو اس سب کے بعد اس کام کے بعد ٹھیک ہے جی وہ کفار مغلوب ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. ان کی ول ٹوٹ جائے گی, دفاع ختم ہو جائے گا اور وہ ہتھیار ڈال دیں گے, مغلوب ہو جائیں گے. اور وہ جو فوج جرار ہوگی وہ خوشباش ہو جائے گی, مسرور ہو جائے گی. اور باشند فاتح یعنی فتح سے خوش ہو فاتح ہو جائے گی. یہ وہ آ گیا 6 مہینے والا. ہاں. این غزوہ تابا ششما پیوستہ ہم بشرا مسلم بفضل اللہ گردند فاتحانہ. یعنی یہ جو جنگ ہے یہ انسانوں کے درمیان 6 ماہ چلتی رہے گی اور اللہ کے فضل سے جو مسلمان ہیں وہ فتح حاصل کر لیں گے. خوشمی شود مسلمان از لطف و فضل یزداں خالق نماید اکرم از لطف خالقانہ. تو جو مسلمان ہوں گے وہ اپنے خدا کے فضل اور اس کے لطف و کرم سے خوش باش ہو جائیں گے. ٹھیک ہے جی. اور اللہ تعالیٰ کا جو ہے نا وہ اس کے فضل و کرم سے مسلمان خوش ہو جائیں گے. اور اللہ پاک کا جو وہ رحمانیت ہے اور جو لطف و کرم ہے وہ مسلمانوں پر نمایت, اس کا جو اکرام ہے عزت ہے جو دیتا ہے وہ نمایاں ہو جائے گی. صحیح. اصل میں رک اس لیے کہا تھا یہ اکرم کے لفظ کو لے کے نا بہت سے لوگوں نے اپنی طرف کو کھینچا تھا. تو یہ اچھا یہ بڑا زومانی شعر, بڑا معنی خیز شعر ہے اگلا بھی. کشتہ شبند جملہ بدخواہ دین و ایما کل ہند پاک باشد از رسم ہندوانہ. تو اب یہ جو دین اور ایمان کے بدخواہ ہیں وہ مسلمانوں میں ہوں, وہ مسلمانوں میں ہو چاہے وہ کافروں میں ہوں, مطلب سارے ہندو میں نہیں مریں گے لیکن ہندوؤں میں بدخواہ خاص طور پہ یہ ہندوتوا والے جو ہیں. باقی عام ہندو جو پرامن ہندو ہے تو وہ تو پہلے بھی مسلمانوں کے ساتھ رہتے تھے, انہیں تو کوئی ایشو نہیں ہے. تو وہ سارے قتل ہو جائیں گے. یہ بات یعنی وہ آ گئی اس میں. یعنی یہاں پر صرف اسلام جو ہے نا. اچھا دیکھیں نا وہ جو ڈاکٹر اسرار صاحب بھی تھیسس باندھتے تھے جو آپ بھی اکثر جس کا ذکر کرتے ہیں کہ یار وہ جو حدیث میں ہے کہ مہدی کے لیے ادھر سے فوجیں آئیں گی مشرق سے, تو اس کے لیے ضروری ہے کہ فوج ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر کوئی اسلامی ریاست ہونی چاہیے جس کی فوج جائے. تو اس کا انطباق آپ ڈاکٹر صاحب یہ کرتے ہیں کہ یہ پاکستان ہی ہوگا. ٹھیک ہے. تو یہاں پر یہ اس کا مطلب ہے کہ یہاں پر وہ پھر یہ سارا کچھ غائب ہونا ہے تو پھر اسلامی ریاست قائم ہوگی, اس کی طرف اشارہ ہے. سر جی وہ جو حدیث ہے نا جس میں 2 لشکروں کو نجات کی بات آئی ہے, ایک غزوہ ہند اور ایک وہ جو کرنے, اس میں ہے یہی کہ جو لشکر یہ ہند فتح کرے گا وہی پھر حضرت مہدی کی مدد کے لیے جائے گا, بلکہ حضرت عیسیٰ کی مدد کے لیے جائے گا. تو وہ تو ایک ہی لشکر ہے, یعنی ان کا ایک حصہ تو ایک ونگ تو ادھر ہوگا نا پہلے ہی سے جو لڑ رہا ہوگا, اس کی مدد کے لیے جو جائے گا وہ یہ کام نپٹا کے پھر ادھر جائے گا. اچھا ویسے بھی آپ دیکھیں نا جب تک آپ یعنی پیچھے طاقتیں ایک ہی ہیں, یعنی یہ فطری اتحاد جو ایک زمانے میں بنا تھا امریکہ اسرائیل انڈیا, یہی تھا نا, نیچرل الائی تھے. تو اب اگر آپ پیچھے امریکہ ہے, آگے ایک ماس کے اوپر اسرائیل ہے, تو اب پاکستان کو جانے کے لیے کھلا چھوڑا رکھا جائے گا کہ یہ جا کے اسرائیل کے ساتھ وہ کرے.
تو اسے انگیج کیا جائے گا تاکہ یہ ادھر نہ جا سکے. صحیح. ٹھیک ہے نا. تو جنگ ایک ہی ہے. یعنی اس وقت کا آپ اگر اس وقت کا نقشہ دیکھیں نا عجیب صورت بن گئی ہے. یمن میں دیکھیں, سوڈان میں دیکھیں, صومالیہ میں دیکھیں, تو ایران میں بھی اب مظاہرے شروع ہو گئے. تو یہ جزیرۃ العرب کا گھیراؤ آپ کو ہوتا محسوس ہوگا, خاص طور پہ سعودیہ کا. یو اے ای کو دیکھیں تو یہ یعنی رخ وہ ہے. صحیح. اب اس میں ایک چیز آپ دیکھ لیں کہ یہ ابھی کہاں سے شروع ہو رہا ہے جی؟ ایران سے شروع ہو رہا ہے. پاکستان دائرے کے باہر آ گیا ہے. لیکن اگر وہ مئی میں پاکستان منہ توڑ جواب نہ دیتا تو پاکستان میں بھی کام شروع ہوتا ہے اس وقت. ایران کا نمبر پھر بعد میں آنا تھا. یہاں سے پھر وہ جانی تھی آگے کی طرف. صحیح. ٹھیک ہے. اب ظاہر ہے وہ بولتے تو نہیں ہے نا یہودیوں کے اپنے عزائم میں, لیکن ہندوؤں کو بھی تو خیال آتا ہوگا نا. وہ بت رکھے ہوئے تھے خانہ کعبہ میں, تو بت تو ہمارے تھے نا یا ہمارے بھائیوں کے تھے. تو وہ جو تھوڑے تعلقات یو اے ای کے ساتھ ان کے اچھے ہوئے تھے تو وہاں جا کے مندر بنایا تھا یا نہیں بنایا تھا. تو یہ عزائم تو ہیں. تو انہوں نے تو ادھر سے آگے جانا تھا, تو آپ نے تو ان کے سارے پلان جو ہے نا چوپٹ کر دیے. اب وہ کام پھر ایران سے آگے شروع ہوا ہے. دیکھیں پہلے اسرائیل نے حملہ کیا ایران کے اوپر, اب رجیم چینج آپریشن شروع ہو رہا ہے. تو یہاں پہ اگر وہ آگے بیٹھ جاتے ہیں تو ایک طرف وہ پھر آگے بڑھیں گے اس طرف گلف کی طرف, اور دوسرا یہ کہ ہمارے بلوچستان میں بھی چھیڑ چھاڑ شروع کریں گے. اور اسرائیل ہمارے ساتھ بھی تو یہ جو 5 مئی میں ہوا تھا جو, تو انڈیا کے ساتھ انڈیا کے ساتھ فل سارے ڈرونز اسرائیل کے تھے جو وہ آئے ہوئے تھے یہاں. ان کے ماہرین بھی آئے ہوئے تھے, بیٹھے ہوئے. کہا تو یہ جاتا ہے بعد جو ہے نا وہ جہنم واصل بھی ہوئے. ہاں جی. وہ جس میں ان کا کوئی ڈی سی بھی مارا گیا تھا نا, کوئی ہائی آفیشل کوئی مارے گئے تھے, تو اس میں وہ بھی تھے. صحیح. اچھا سر, یہ اگلا شعر بڑا خطرناک ہے. یک زلزلہ کے آید چوں زلزلہ قیامت, آ زلزلہ بقہر در ہند سندھیانہ. آج زلزلہ کا لفظ پہلے بھی آیا ہے, ہم نے اس وقت بھی اس کو ایٹمی حملے پر وہ قیاس کیا تھا. ہم نے نہیں ذکر کیا جو ہمارا ہوا تھا, لیکن یہ ان کی پیشن گوئیاں جو کہ دوسری عالمی جنگ سے متعلق تھیں, تو وہاں پر ذکر انہوں نے کیا تھا کہ جاپان پر ایک زلزلہ آئے گا, اور وہاں زلزلے سے مراد جو ہے وہ ایٹمی حملہ ہی تھا. تو پھر اس کا انطباق اگر زلزلے سے یہاں پر لے رہا تو پھر اس کا مطلب ایٹمی حملہ ہی بنتا ہے جی, کیونکہ اس کے لیے بھی یہاں پر انہوں نے زلزلے کا لفظ استعمال کیا تھا. اب آپ سوچیں کہ فرض کریں ہمارے ڈیفنس ٹوٹتے ہیں تو ہم نے کیا کرنا ہے, اور انڈیا کی سیکیورٹی جو ہے نا وہ اس سطح پہ آتی ہے, تو خطرہ تو ہے نیوکلیئر وار کا دونوں طرف سے ہے. تو جو بلکہ ابھی یہ در ہند سندھیانہ, ہند میں بھی ہے اور سندھ میں بھی. تو فرض کریں کہ وہ اپنا مقصد حاصل کرنے کے لیے کوئی اس طرح کی یلغار سندھ پر کرتے ہیں, یا یہ کہ وہ جو مطلب پھنستے ہیں تو وہ سندھ پر کوئی اس طرح کا اٹیک کر دیتے ہیں کسی اسٹریٹجیکل اہمیت کی جگہ کے اوپر. تو اب جو ہے نا سیکنڈ اسٹرائک تو آپ نے بھی کرنی ہے, تو آپ نے ان کے کسی معاشی اب پر یا جہاں کے بھی کرنی ہے, تو یہ بھی اس کا بھی خطرہ موجود ہے کہ کوئی ایسا بڑا طاقتور ہتھیار کا استعمال جس کے نتیجے میں زمین کانپ اٹھے, لرز اٹھے, زلزلے میں جیسے کانپتی ہے. یعنی کہ یہ اب جیسے پیچھے آپ نے پڑھا کہ وہ تو غلبہ اسلام کا ہو جانا پورے ہندوستان کے اوپر, تو یہ اس کے ساتھ اگر ریلیٹ کریں تو اس کا مطلب یہی بنتا ہے کہ پہلے وہ ہی کریں گے حملہ اور اس کے ریئیکشن میں جو ہونا ہے ہم نے کرنا, پہل وہ کریں گے اور وہ ہوگا تباہی بہت زیادہ ہوگی. مجھے یاد آیا کہ ہاں ٹھیک ہے. اچھا اس کے بعد یہ آخری شعر سر ٹرن لے لیتے ہیں, ادھر چلے جاتے ہیں کیا کہتے ہیں جی عالمی جنگ کی طرف. یہاں سے تھرڈ ورلڈ وار کا جو ہے نا وہ تمہید شروع ہو جاتی ہے. جی سر. لیکن یہ پاک ہند جنگ کے بعد یہ عمل شروع ہوتے ہیں, کم از کم ان اشعار میں تو یہی ترتیب سامنے آتی ہے. جی ایسا ہی ہے. اور پھر یہاں سے جو بات یہ کہتے ہیں بہت دلچسپ ہے کہ بس یہ آخر اس کو آگے ہم نہیں پڑھتے کیونکہ وہ ہمارا موضوع نہیں تھا, خدائی راز پاکستانی تھا, تو باقی دنیا کا ہم نے نہیں دیکھی. چوں ہند ہم بمغرب قسمت خراب گردد, تجدید یاب گردد جنگ سے نوبتانہ. کہتے ہیں جو ہندوستان کا اشر ہوگا نا, چوں ہند ہی کی طرح مغرب کی قسمت بھی خراب ہو جائے گی. ٹھیک ہے, یعنی وہ مغرب سے مراد ویسٹرن سویلائزیشن
چاہے وہ امریکہ ہو آپ یورپ اس ہو. میں اصل میں دیکھیں ایک سیکنڈ رک جائیں یہاں پہ. حالات دیکھ کے وہ کریں کہ ایک تو ویسٹرن سویلائزیشن والا بھی ہو سکتے ہیں, ٹھیک ہے, سب کے سب کی بات ہو سکتی ہے, لیکن یہ بات جو ہے نا یورپ کی بھی ہو سکتی ہے جس کے سر پہ یہ تباہی کھڑی ہے. رشیا یوکرین جنگ جاری ہے. ابھی وہ بیچارہ یوکرین والا سارا کچھ دے دلا کے جان چھڑانا چاہ رہا تھا, پھر وہ پیوٹن پہ حملہ ہو گیا ہے اور اس کے بعد رشیا زیادہ غصے میں ہے. تو مطلب رشیا تو یہی کہہ رہا ہے نا کہ یوکرین کو سے یہ شرارت یورپ نے کرائی ہے, اور عین دھکا دے کے امریکہ نے کہا جی بھیا تمہاری جنگ ہے, میرا تو اس میں کوئی نہیں ہے, اپنی فوجیں بناؤ اور لڑو, ٹھیک ہے. تو اب روس کا مقابلہ یہ ملک کیسے کریں گے؟ یہ آگے تک شعروں میں انہوں نے یہ بھی پریڈکشن کیا نا کہ روس انگلستان کا خاتمہ کر دے گا. تو یورپ کی تباہی کی بات ہے, ٹھیک ہے. یہی مجھے یہ زیادہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ امریکہ اس میں شامل نہیں ہے, صحیح ہے, اور آسٹریلیا شامل نہیں ہے. اگر آسٹریلیا تو ہے بھی, ویسے بھی وہ دوسری طرف آ جاتا ہے, لیکن یہ کہ بہرحال امریکہ وغیرہ اس میں شامل نہیں ہے. عالم اسباب کو سامنے رکھے, صرف ہم وہ ابھی جو ڈیسٹنی کی جو ڈبیٹ لے کر آئے اس کو ابھی نہ رکھیں, سائڈ اندر کریں, شامل کریں. تو عالم اسباب میں اس وقت چائنا ورسز ویسٹ نظر آ رہا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ چائنیز بلاک جو ہے, چاہے رشیا ہے, پاکستان ہے, وہ ادھر بھی فتح یاب ہو رہا ہے, ادھر بھی ہو رہا ہے. جو اینٹی چائنیز بلاک ہے وہ شکست کھا رہا جہاں کہیں بھی ہے. تو اس میں آپ پھر اسرائیل کی قسمت کو خود بخود سمجھ لیں. صحیح, ٹھیک ہے, کیونکہ اس کو تو ساری سپورٹ ہی جو ہے نا امریکہ سے یا ویسٹ سے, تو یعنی اس کا وہ بھی ہو جائے گا. تو یہاں تک تو اب اس میں یہ سمجھ آ گئی نا کہ ہندوستان پورے پر پھر اسلام کا غلبہ ہو جائے گا. یہاں سے وہ طاقت ابھرے گی کہ جو پھر جا کے مشرق وسطیٰ میں بھی اپنا کردار ادا کرے گی, اور یہ جو ویسٹ میں تباہی آئے گی یہ روس کے ہاتھوں آئے گی. صحیح, ٹھیک ہے. بعد میں روس کی اپنی تباہی ان اشعار میں چین کے ہاتھوں نہیں ہے, بلکہ اس میں تو یہ کہ روس جو ہے وہ پھر کوئی مطلب جان بچائے گا چین سے, بڑی مشکل سے منائے گا اسے. ہاں جی, مکاری کے اوپر. بہت شکریہ خالد صاحب. اور روس نے خاتمہ کرنا ہے برطانیہ کا. ہاں جی, اس میں یہ انگلستان کا دکھا ہوا اس میں. تو خالد صاحب یہ جو تو ان کی نعمت اللہ شاہ ولی صاحب کی جو تھیں پیشین گوئی ہیں, وہ تو جو پاکستان سے متعلق تھی, آج ہم نے اس کو مکمل کر لیا. ایک ایپیسوڈ جو میرے خیال میں ناسٹ ہمیں کرنی چاہیے, وہ اس سارے جو ہے ہم نے جو کاوش کی ہے, اس کا ایک سمری, ایک اوور ویو اور اس کا میسج جو ہے وہ میں چاہوں گا کہ آپ وہ بھی جو ہے وہ لوگوں کے سامنے سم اپ کر کے پیش کر دیں. تو آج یہاں تک کہ ایپیسوڈ کو ہم ناظرین یہاں پر اختتام کرتے ہیں. تو انشاءاللہ اگلی ایپیسوڈ میں ہم دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.